یعنی اگر کوئی نبی کی حدیث کو بیان کر دیتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ نبی مکرم کی حدیث پر پابندی نہیں تھی، در حقیقت علم کا ایک ذخیرہ تھا، علم کا ایک سمندر تھا جسے لوگوں نے بند کرنا چاہا، لیکن دنیا حدیث پر پابندی لگاتی نظر آتی تھی، اور امام سجاد کے گھر میں کثرت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر رکھا جاتا تھا، اور غلاموں اور کنیزوں کو محدث بنا کر بہانے پر آزاد کر دیا جاتا۔ بھائی مسجد میں تم حدیث بیان کرنے پر پابندی لگاؤ گے نا کہ کوئی مجمع میں اور مسجد میں حدیث بیان نہ کرے۔ اب میں یہاں زیادہ کیا کہوں کہ جو آج حدیث کے نام پر جماعتیں اور ادارے بناتے ہیں، کم سے کم وہ بھی تو جواب دے نا کہ 80 سال تک حدیث بولنے پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ اور 80 سال کوئی کم بات ہوتی ہے؟ ایک بچہ پیدا ہو کر 80 سال کی عمر میں ذرا اپنے بزرگوں کے دیکھیے کہ وہ کتنا دورانیہ گزرتا ہے 80 سال کا۔ جی 80 سال تک کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ اب جنہیں حدیثیں پتہ تھیں وہ ضعیف ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، چھپ کر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، تو تعداد حدیثوں کی جو آج ہمارے پاس ہے اس سے 10 برابر زیادہ ہوتی، لیکن ان حدیثوں کو نسیان اور بھول کے سپرد کر دیا گیا، اور لوگ بھول گئے کیونکہ بیان کرنے پر پابندی ہے۔ کثرت سے بیان ہوگی تو یاد رہے گی نا، بیان ہی نہیں ہو رہی تو یاد کیسے رہے گی؟ یہ بہت بڑی دشمنی تھی نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہونے معارف کی حوالے سے۔ وہ جو علم نبی کی زبان سے جاری ہوا اس کے ساتھ ایک دشمنی تھی، حدیث بیان نہیں ہو سکتی۔ امام نسائی میرے بھائیوں کے 6 فقہا میں سے ایک ہیں، جی سیاہ ستہ کے فقہا میں سے ایک ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی تھی مسجد میں، انہیں اتنے کوڑے مارے، اتنا انہیں مارا، زد و کوب کیا کہ وہ چند دنوں میں ہی ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ نہیں باز آ رہے تھے، نہیں رک رہے تھے کہ نہیں میں تو نبی کی حدیث کو نقل کروں گا۔ مگر کتنے لوگوں میں اتنی ہمت تھی جو شہادت قبول کرتے، جان سے ہاتھ دھوتے اور حدیث کو بیان کرتے؟ لیکن یہ سب ایسے حالات کا سامنا کر رہے تھے، اور امام سجاد نے غلاموں، اب امام کے گھر میں اگر 80 کنیزیں ہوں، جی 100 غلام ہوں، اور کپڑے اپنے امام سیدھے کرتے ہوں، بستر اپنا خود سیدھا کرتے ہوں، کھانا اپنا خود بناتے ہوں، تو اتنے غلاموں اور کنیزوں کا مطلب کیا تھا؟ مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنی خدمت کروانی ہے، مطلب تو یہ تھا کہ تم غلام اور کنیز کے طور پر آئے ہو، مبلغ بن کے واپس جاؤ۔ اور پھر وہ لوگ ہر مختلف علاقے کے اندر جا کے رہتے تھے، تو حضرت کو پتا ہوتا تھا کہ ہماری جانب سے سیکھی ہوئے پڑھے ہوئے لوگ کون کون سے علاقوں کے اندر آباد ہیں، اور پھر جب کبھی اس علاقے کا کوئی بندہ آتا تھا کوئی مسئلہ لے کر، تو حضرت اس کو جواب تو دیتے تھے دروازے پر آیا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تمہارے علاقے میں فلاں صاحب جو رہتے ہیں، آئندہ ضرورت پڑے تو ان سے رجوع کرنا۔ اس طرح حضرت نے دوسری روش یہ اپنائی۔ اور تیسری روش عزیزو، مرکز سے جڑے رہو، کہیں بھول نہ جاؤ کہ تم کس کے ہو، کہیں فراموش نہ کر دو کہ تمہارا تعلق کن سے ہے۔ اس مرکز سے مضبوطی کے ساتھ تعلق کو عزاداری کہتے ہیں۔ یہ امام سجاد کی سیرت کا تیسرا عنوان تھا۔ ہم تو ہفتے میں اور 6 دن میں اور مہینے میں مجلس میں کہیں شرکت کر رہے ہوتے ہیں نا، امام سجاد کے گھر میں روزانہ کئی بار مجلس عزا منعقد ہوتی ہے۔ کبھی ایک جانب بیویاں جمع بیٹھی ہیں اور ایک کنیز سنا رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، اور ساری بیویاں گریہ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو چند غلام جمع ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کربلا میں علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا۔